اب میں کہہ رہا ہوں، اب میں آج جو ہے اس کو مختصر کر کے دو مرحلوں میں بیان کر رہا ہوں، 2+1، دو انقلاب برپا کرنے کا مراحل اور ایک پھر اس کا ایکسپورٹ ہونا۔ اقبال کے دو شعر میں نے بہت سنائے ہیں، آج پھر سن لیجیے۔ اقبال جس طریقے سے کہ انقلاب کا داعی تھا، اگرچہ وہ میدان کا آدمی نہیں تھا، he was not a man of the field، مفکر، وہ اس کی تصویر وہی ہے سب سے اعلیٰ جو سر جھکائے، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، وہ کلیم نہیں تھا، حکیم تھا، لیکن اس کی حکیمی جو ہے، ذرا دیکھیے کس قدر الفاظ کے اندر تلخی ہے، تلخی۔ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، یہ سرمایہ دار، کارخانے دار، مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون کو کشید کرتا ہے اپنی سرخ شراب جو بیٹھ کر پیتا ہے وہ شام کو۔ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از دفاع دہ خدایا کشت دہقانہ خراب۔ اور یہ زمیندار اور جاگیرداروں کے ظلم و ستم سے دہقان کی کھیتی برباد ہو گئی۔ انقلاب انقلاب انقلاب، بڑی پیاری نظم ہے اس کی، لیکن جو کیفیت ایک خاص ہے، اور وہ کس مقام پہ اس وقت تھا، یہ کہاں تھا اس وقت جو یہ بات کر رہا ہے؟ گفتند اللہ نے مجھ سے کہا، گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، اے اقبال ہم نے جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، اپنی دنیا، ہماری دنیا ہے، تمہیں پسند آئی؟ گفتم کے تمہیں سازد، نہیں، ظلم ہے یہاں تو انسان کا خون چوس رہا ہے، خون پی رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ گفتند کے برہمزن، اچھا تو توڑ دو پھوڑ دو۔ یہ توڑ دو پھوڑ دو کا لفظ ہے کہ جو آیا ہے شاہ ولی اللہ کے ہاں، فک و کل نظام، پورے نظام کو توڑ دینا۔ یہ دین الحق کا اظہار جو ہے، جس کو وہ عمود کہتے ہیں، پورے نظام، فک کھول دینا۔ یہ پورا نظام جو ہے ایک وحدت ہوتا ہے، جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ فک و کل نظام، توڑ دو پھوڑ دو۔ توڑ دے پھوڑ دے کیسے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، پہلے تو ذرا درویشی کے ساتھ سازگاری اختیار کرو۔ دعوت ہے، تبلیغ ہے، انذار ہے، تبشیر ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، اپیل ہے، دلیل ہے۔ کوئی پاگل کہہ دے سب کرو، کوئی کہہ دے شاعر ہے تو سب کرو، کوئی کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو سب کرو، کسی کو جواب مت دو، تم پر پتھراؤ کیا جائے تو تم پھول پیش کرو، تمہیں گالیاں دی جائیں تو تم دعائیں دو۔ درویشی درویشی درویشی، یہ 12 برس حضور کے درویشی کے ہیں مکے کے۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، دمادم زن، دمادم زن، لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے۔ چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکرا دو۔ تو 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے کا نام ہے ایک جماعت کی تیاری، اے ٹرولی ریولیوشنری پارٹی، جو اسلامی کانٹیکسٹ میں کہلائے گی حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ اور دوسرے کانٹیکسٹ، دوسرے تصادم، ٹکرا دو۔ اب میں پہلا مرحلہ لے رہا ہوں آج، جو میرا آج کا اصل موضوع ہے۔ میں نے کہا تھا نا، عنوان کیا تھا؟ مردان کار کی فراہمی اور حزب اللہ کی تشکیل و تنظیم و تزکیہ و تطہیر کا نبوی طریقہ کار۔ دیکھیے، پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جماعت سازی
خاص طور پر نظریات کی بنیاد پر مشکل ترین کام ہے دنیا کا۔ قومی سطح پر جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے، سیاسی سطح پر جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے، رفاہی کام کے لیے جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے، علمی کام کے لیے جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے، لیکن نظریاتی سطح پر انقلاب کے لیے جماعت بنانا اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں۔ یہ مشکل اس کے اندر دو طرح کی آتی ہے، لوگوں کی مزاج مختلف، ذوق مختلف، ذہنی سطح مختلف، سمجھ کا اور فہم کی گہرائی مختلف، ان سب کو جوڑنا ایک حیوانوں کا غلہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پٹھان لوگ جو ہے کاغان واغان سے، ندرہ غازی خان سے کئی سو بھیڑوں بکریوں کا غلہ چلا رہا ہے، ایک کتا ہوتا ہے ساتھ، ایک جو لے کے چل رہا لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور ایک کتا، وہ کتا ادھر سے کوئی ذرا ادھر گیا ادھر سب ٹھیک رہتا۔ یہ انسانوں کا غلہ جو ہے بنانا، ان میں سے تو ہر ایک جو ہے سقراط بقراط ہے، ہر ایک کا اپنا فہم ہے، اپنی سوچ ہے، اپنے نظریات ہیں۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی مشکل ہے، ہر ایک کے اندر کوئی سچی یا جھوٹی خودی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے اور خامخواہ پھرنے خواہ بنے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بڑا پیارا شعر سنا رہا ہوں آپ کو، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، ہر چیز میں، میری خودی، میرا خیال، میرا نظریہ، جناب میرا نظریہ یہ ہے۔ بقدر پیمانہ تخیل سرور، سرور ہے، یہ نشہ ہے، سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ اگر یہ فریب جو ہمیں ہے، میں اور میں میرا، تو آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کو آپ کو سرپاس کر کے، کراس کر کے انقلابی جماعت بنانی ہے۔ انقلابی جماعت کے لوازم کیا ہے؟ 5 گن لیجیے۔ نمبر 1، کامل نظریاتی ہم آہنگی۔ نمبر 1، فکر، سوچ، نظریات، خیالات، پھر ان کا صغرا کبرا، ہم آہنگی۔ یہ نہیں ہوگی تو انقلابی جماعت نہیں بن سکتی۔ نمبر 2، سوائے انقلاب کی آرزو کے کوئی آرزو دل میں نہ رہ جائے۔ یہ میں زور دے کر کہہ رہا ہوں، جھانکو اپنے سینوں کے اندر، کہیں کوئی اور وہاں پر بتخانہ تو آباد نہیں ہے، کوئی اپنی لیڈری کا سودا تو نہیں ہے، کوئی حکومت حاصل کرنے کا معاملہ تو نہیں ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہیں نمایاں ہونے کا جذبہ تو نہیں ہے، کہیں شہرت کے حصول کی آرزو تو نہیں ہے۔ سینے اور دل کا ہر آرزو سے پاک ہو جانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت علی کا واقعہ جو آپ نے سنا ہے، کافر سے مقابلہ ہوا ہے، کافر کو زیر کر لیا ہے، اس کے سینے پر سوار ہیں، خنجر بھونکنے والے ہیں، وہ منہ پر تھوک دیتا ہے تو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ حیران ہے وہ، I have added insult to injury۔ یہ کیا ہوا؟ فرمایا میری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، میں اللہ کے لیے مار رہا تھا تمہیں، اب تم نے میرے منہ پر تھوکا ہے، میرے اندر انتقامی جذبہ بھی پیدا ہو گیا ہے، اب میں تمہیں اگر قتل کروں گا تو خالصتاً للہ نہیں ہوگا قتل، جنگ کی حالت میں، جہاں تو یہ ہے کہ یا مرو یا مارو،
ایک لمحے کا ادھر سے ادھر ہو جانا یا ادھر یا ادھر، لیکن یہ انٹراسپیکشن، اپنے اندر جھانکنا، اس وقت بھی، اس حال میں بھی اپنی نیت کو پیش نظر رکھنا۔ نمبر 3، انقلاب کے لیے تن من دھن، یہاں تک کہ جان دینے کے لیے آمادگی ہی نہیں، انتہائی شوق۔ شہادت ہے مکتوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا۔ وہ جو فرمایا گیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ذرا دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے ہے وہاں یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ابھی آپ آئے نہیں، مقام پر پہنچے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بڑا انقلابی کارکن ہوں۔ نمبر 4، نظم کی پابندی کے لیے اپنی انا اس کو کچل دینا۔ لسن اینڈ اوبے، سماعت۔ اور 5ویں، انتہائی مضبوط نظریاتی عصبیت، یعنی جذباتی وابستگی۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ انقلابی کارکن ہے، میرا حقیقی بھائی ادھر رہے، یہ ہے میرا بھائی۔ یہ عصبیت، نظریاتی عصبیت۔ یہ 5 جب تک، جس کو کہ آپ کو معلوم ہے کمیونسٹ میں کیا کہتے ہیں، کامریڈ۔ یہ کامریڈ کا رشتہ جو ہے یہ بھائی بہن کے رشتے سے صرف بہت اونچا، اگر نہ ہو تو انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ These are the 5 prerequisites، ہدف، یہ لوازم پیدا کرنے ہوں گے کسی انقلابی جماعت کے اندر۔ اب اس میں ذرا اس خاکے میں تھوڑا سا رنگ بھر دوں دینی۔ نظریاتی ہم آہنگی کا مطلب توحید پر یقین کامل۔ اسلامی انقلاب کا نظریہ جو ہے، انقلابی نظریہ، وہ توحید ہے، لیکن توحید جسے آپ توحید سمجھتے ہیں وہ توحید نہیں۔ آپ کی توحید ایک عقیدہ ہے، اور حقیقی توحید ایک انقلابی نظریہ ہے۔ اس کے 3 اسپیکٹس ہیں، وہ جو میں نے کہا تھا۔ انقلابی نظریہ وہ ہے جو ایگزسٹنگ کلیکٹیو سسٹم کے جو مختلف جڑیں ہیں ان کے جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرے۔ سیاسی سطح پر ان الحکم الا للہ، حاکمیت فقط اللہ کی۔ انسانی حاکمیت کفر، شرک، بدترین شرک، بدترین کفر، چاہے انڈیویجول ہو اور چاہے کلیکٹیو ہو۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ یہ سیاست ہے۔ معیشت، ملکیت کا حق، ملکیت تامہ، ملکیت کاملہ صرف اس کا ہے۔ جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس امانت ہے۔ حاکمیت اللہ کے لیے، تمہارے لیے خلافت۔ ملکیت اللہ کے لیے، تمہارے لیے امانت۔ این امانت چند روزہ نزدماست، در حقیقت بال کے ہر شے خداست۔ یہ تو شیخ سعدی کہہ گئے، کتنے پہلے کہہ گئے۔ بندہ مومن امین، حق مالک است، اقبال کہتا ہے، امین۔ یہ جو حضرت شعیب کی قوم نے کہا تھا، اے شعیب تمہیں کیا ہو گیا، یہ تمہاری نماز جو ہے ہمیں روکتی ہے، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال ہے ہم جو چاہے کریں، who are you، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اموالنا، ہمارا مال ہے، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ آج کا کیپٹلزم ہے، مال، کیپٹل۔
میں نے تو کسی کی خوش آمد نہیں کی، آ کر سود کے اوپر قرض مجھ سے لے، وہ خود آیا تھا لینے، لیکن نہیں، آپ اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے اس انداز سے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو۔ اور سماجی سطح پر اگرچہ سب سے ہلکا معاملہ ہے، سب سے بڑی شے جو ہوتی ہے مخالفت میں وہ سیاست اور معیشت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن سماجی سطح پر توحید کا تقاضا کیا ہے؟ بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایبسلیوٹلی ایکول، نو ون از سپیریئر، نو ون از انفیریئر، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہ مرد سپیریئر ہے اور عورت انفیریئر، نہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے بیٹی بھی، علیحدہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ ہے انتظامی معاملہ ہے، ایک مرد ایک عورت ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں تو ایک ادارے میں تو ایک اپر ہینڈ ہوگا، ایک کا، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے برابر کے اختیار رکھنے والے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 100 بنا لے آپ، پرائم منسٹر ایک ہوگا، منسٹر 100 بنا لے، وہ الگ بات ہے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا افسر ہے، ایک اس کے دروازے پر کھڑا ہوا دربان ہے، ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، لیکن اپنی اس حیثیت میں وہ ایکول نہیں، یہ انتظامی معاملہ، ورنہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، جو بھی ان کے اندر فرق ہے وہ ایکوائرڈ کریکٹرز کی وجہ سے ہوگا، کسی نے علم زیادہ حاصل کیا زیادہ عزت ہونی چاہیے، کوئی خادم خلق زیادہ ہے اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے، کوئی تقویٰ کے اندر دین کے اندر آگے نکل کے اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے، الا بالتقویٰ۔ ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک مرد ایک عورت سے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس ایک بات کے اوپر کتنی بڑی جنگ لڑنی پڑی تھی امریکنوں کو، سول وار، وہ کالے غلاموں کو آزاد کرنے کو تیار نہیں تھے ساؤدرن اسٹیٹس۔ آج بھی کتنی بڑی لعنت ہے ہندوستان کے اندر، کاسٹ سسٹم، یہ پیدائشی شودر ہے، میں پیدائشی براہمن ہوں، وہی سی ہی کانٹ سٹ ود می۔ حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، لیکن ذرا وہ سیٹیں فکس کرتے ہیں دلت کے لیے اور وہ جا کے ان کی بستیاں جلا دیتے ہیں۔ جتنے فسادات ہندو مسلم فسادات وہاں ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہائی کاسٹ ہندو لو کاسٹ ہندو کا ہوتا ہے، پوری پوری بستیاں جلا دیں۔ وہ بستیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی جھونپڑیاں ہوتی ہیں، وہ شودر جو ہے وہاں، دلت جو ہے وہاں کا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسیز کا حال ہے یہ۔ امریکہ سے آگے کہاں جائے گا معاملہ ڈیموکریسی کا، اور بھارت سے آگے کہاں جائے گا؟ لیکن سماجی پیدائشی فرق، رنگ کا فرق، اسی لیے ایجیولس نے کہا نا، وہ فقرے لیے اس نے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ واحد مطلوب و مقصود کیا ہو، وہاں میں نے کیا کہا تھا؟ انقلاب عام میں نے بات کی تھی، اسلامی نہیں کی تھی۔ اس میں اسلامی رنگ کیا ہے؟ واحد مقصود و مطلوب اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، بس۔ ناٹ ایون ریولوشن، ریولوشن مقصود و مطلوب نہیں ہے، نصب العین نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر جو فرائض ہیں ان میں شامل ہے کہ اس کی جدوجہد کرے۔ نصب العین اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کی فلاح، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ وہ لوگ جو ہیں کچھ ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے چکے، سرخرو ہو چکے، وہ تو جنتوں میں ہیں، یستبشرون، خوشیاں منا رہے ہیں، اور باقی منتظر ہیں کب ہماری باری ہے، منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا،
وہ جلدی سمجھے بچ گئے بھائی، بچ گئے، بڑی بات نہیں، منتظر ہے کب اللہ ہماری باری لے آئے۔ اور یہ گردن کا جو بوجھ ہے اوپر سے اتار کر ہم بھی اللہ کے یہاں سبکدوش ہو کر پہنچ جائیں، کندھے ہلکے ہو جائیں گے نا اگر یہ سری اوپر سے اوپر اتر جاتی ہے۔ اور پانچواں مواخات باہمی، میں اس کو خاص طور پر آج زور دینا چاہ رہا ہوں، بدقسمتی سے اس پر ہمارے یہاں توجہ کم ہوئی ہے۔ اس کے لیے دو مقامات میں نے منتخب کیے، سورہ فتح کی آخری دو آیات، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہ تو وہی آیت آ گئی۔ اب آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ مل کر جماعت بنتے ہیں نا۔ ان کی کیفیت کیا ہے، جس کو میں نے کہا تھا نا عصبیت نظریاتی، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ چاہے باپ ہے، نہیں اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بہت سخت ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اور آپس میں بڑے رحیم، شفیق، مہربان۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کی وجہ سے اس کے آثار، اس کے نتائج نظر آتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی مثال ان کی ہم نے دی تھی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اب بڑی پیاری اس کا ٹکڑا آگے ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس کھیتی کے مانند جس کو کسی کاشتکار نے بویا تھا نا، لیکن جب وہ کھیتی اپچی ہے، ابری ہے، ذرا لہلہانے لگی ہے، جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے ذرا گاڑھا کیا، پھر وہ اپنے نال پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، وہ جو کاشتکار تھا اس کو تو کوئی سبھی خوشیاں ہو رہی ہے، اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے میری محنت۔ وہ باغبان کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کی یہ کھیتی جب اپج رہی تھی تو ان کس کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے سے اجر عظیم کا، مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ مضمون پھر سورہ مائدہ میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پیچھے پھرا، ان تقاضوں کو پورا کرنے سے جی چرا کر پسپائی اختیار کی، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبوہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور اس کے بعد اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ اس کے آخر میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جب تم اس معیار پر پورے اتر جاؤ گے کہ تمہاری ولایت، تمہارا دلی تعلق اللہ سے، رسول سے اور اہل ایمان سے ہوگا صرف، تو یہ حزب اللہ ہوگی، then you will qualify کہ تمہیں یہ خطاب دیا جائے، اور پھر اس حزب اللہ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ غالب ہو کر رہے